اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے 9 اگست 2025۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آغاز کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسانوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، رحلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ساتھ ساتھ جس قدر لوگ اسپتالوں میں، گھروں میں علیل ہیں، زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ غزہ، فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر کے تمام مظلومین کی، مظلومان کربلا کے طفیل مدد فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے، کراچی پاکستان سے پیش خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں 9 اگست ہمارے 3 شعراء اکرام، 2 پاکستانی شعراء اکرام ہیں اور 1 پڑوسی مزاگو شاعر ہیں۔ پاکستانی شاعر اور صحافی کراچی میں مقیم ہے جناب اقبال خاور صاحب، آج ان کا یوم ولادت ہے، ان کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ شہر کراچی میں ہی مقیم ایک اور شاعر جناب عاشق شوقی صاحب، ان کا بھی آج 9 اگست کو یوم ولادت ہے، ان کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ ساتھ ساتھ پڑوسی مزاگو شاعر جناب ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب کا بھی آج یوم ولادت ہے، جو کہ عالمی مشاعروں میں یہاں پاکستان بھی تشریف لاتے رہے، سو ان کے لیے بھی دلی دعائیں اور آپ سب کے لیے دلی دعائیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عہد حاضر کے معروف صحافی و شاعر جناب اقبال خاور صاحب کے نعتیہ کلام سے، اور پھر کلام شاعر پر زبان شاعر بھی پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ احباب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ سلامت رہیے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب اقبال خاور صاحب اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں کہ خدا سنے گا یقیناً میرا عقیدہ ہے، خدا سنے گا یقیناً میرا عقیدہ ہے، حوالہ آپ کا دے کر دعا کو بھیجا ہے، خدا سنے گا یقیناً میرا عقیدہ ہے، حوالہ آپ کا دے کر دعا کو بھیجا ہے، سکون سے کام نہیں ہے اگرچہ دل کو میرے، سکون سے کام نہیں ہے اگرچہ دل کو میرے، پر ان کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، سلامتی ہی سے گزرے گا پل صراط سے وہ، سلامتی ہی سے گزرے گا پل صراط سے وہ، سفر مدینے کا جس کو نصیب آیا ہے، اور نصیب میرا بدلنا تو کوئی کام نہیں، نصیب میرا بدلنا تو کوئی کام نہیں، اگر وہ چاہیں تو سورج پلٹ کے آتا ہے، بدل رہے ہیں جسے سوچ کر میرے موسم، بدل رہے ہیں جسے سوچ کر میرے موسم، فضا وہ کیسی ہے صاحب وہ شہر کیسا ہے،
اور مقطع میں اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ در رسول ہی خاور در مراد ہے وہ، در رسول ہی خاور در مراد ہے وہ، کہ جس کی چاہ میں یہ دل دھڑکتا رہتا ہے۔ خدا سنے گا یقیناً میرا عقیدہ ہے، خدا سنے گا یقیناً میرا عقیدہ ہے، حوالہ آپ کا دے کر دعا کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب اقبال خاور صاحب کا نعتیہ کلام پیش کیا گیا، اور جناب اقبال خاور صاحب ہمارے سینئر صحافی اور سینئر شاعر ہیں، ماشاء اللہ، شہر کراچی میں مقیم ہیں۔ ان کے نعتیہ کلام کے بعد انہوں نے نذرانہ عقیدت بحضور شہدائے کربلا پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ سامعین کرام، اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں اپنے کلام میں، روشن جو کربلا میں 72 ہوئے چراغ، روشن جو کربلا میں 72 ہوئے چراغ، روشن پھر ان کی یاد میں گھر گھر ہوئے چراغ، روشن جو کربلا میں 72 ہوئے چراغ، روشن پھر ان کی یاد میں گھر گھر ہوئے چراغ۔ ایک تیرگی نصیب تھی لیکن سروں پر دیکھ، ایک تیرگی نصیب تھی لیکن سروں پر دیکھ، ہم کربلا کی خاک سجا کر ہوئے چراغ، اور دستار کی طلب تھی جنہیں ہو گئے وہ خاک، دستار کی طلب تھی جنہیں ہو گئے وہ خاک، نیزوں پر جو سجے تھے وہی سر ہوئے چراغ، اور تھی رہ گزارے عشق میں کب ایسی روشنی، تھی رہ گزارے عشق میں کب ایسی روشنی، اس شام ہی کے بعد مقدر ہوئے چراغ۔ اور مقطع میں اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ روشن ہوئے چراغ جو خاور فرات پر، روشن ہوئے چراغ جو خاور فرات پر، وہی تو مہر و ماہ کے ہمسر ہوئے چراغ، روشن جو کربلا میں 72 ہوئے چراغ، روشن پھر ان کی یاد میں گھر گھر ہوئے چراغ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب اقبال خاور صاحب، نذرانہ عقیدت بحضور شہدائے کربلا۔ اور اسی سلسلے کا ایک شعر اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آزمائش کرب و بلا میں ہے موجود، وہ آزمائش کرب و بلا میں ہے موجود، کہ جس کو عالم امکان پر اختیار بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب اقبال خاور صاحب ہمارے عہد کے معروف صحافی و شاعر، مقیم کراچی، پاکستان، 9 اگست 1964 دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاء اللہ، سلامت رہے۔ سامعین اکرام، اقبال خاور صاحب کا آج یوم ولادت ہے، سینئر صحافی و شاعر، مقیم کراچی، پاکستان۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام جو حرف لکھا تجھے یاد کیا سن 2005 میں منظر عام پر آیا، جس کا عکس آپ کی اسکرینز پر نمایاں ہے۔ جو حرف لکھا تجھے یاد کیا، پہلا مجموعہ کلام 2005 میں، جبکہ دوسرا مجموعہ کلام رنگ بدل رہے ہیں خواب 2009 میں منظر عام پر آیا۔ اور اس کے بعد اب یہ تیسرا مجموعہ ماشاءاللہ سال رواں میں، ایک ستارہ ہے ہم سفر میرا، اس عنوان سے یہ تیسرا مجموعہ کلام بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں جناب اقبال خاور صاحب۔ ہمارے پاس اقبال خاور صاحب کا صرف پہلا مجموعہ جو حرف لکھا تجھے یاد کیا ہے موجود ہے، جس میں اقبال خاور صاحب اپنے بارے میں تعریف فرماتے ہیں کہ 80 کی دہائی کا آغاز تھا جب مجھ میں موجود شاعر نے آنکھیں کھولیں۔ یہ وہ عرصہ ہے جب زندگی مجھ پر نئے مفاہیم کے ساتھ کھل رہی تھی۔ رنج و ملال میں لپٹی ہوائے بے لحاظ میرے وجود کو منتشر کیے دے رہی تھی۔ ابھی اس آب و ہوا میں زندگی کرتے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ زندگی مجھ پر ایک مہربان دوست کے مانند کھلی۔ قدرت نے رنج و ملال کا مداوع کر دیا۔ ایک مہربان اور محبت سے لبریز وجود کو میری ذات کا حصہ بنا دیا گیا۔ دکھ سکھ کی نوید بننے لگے، دھوپ
سائے کا اعتبار ٹھہری، بے اعتباری سے اعتبار کی راہ آسان ہوئی۔ ہجر سے وصال اور وصال و ہجر کے درمیان کتنے موسم آئے اور گزر گئے۔ محبت زندگی کے احساس پر پھلتی پھولتی رہی۔ یہی زندگی کا احساس میری شاعری ہے۔ یہ احساس کتنا گہرا، کتنا سچا، کتنی وسعت رکھتا ہے، کس امکان سے وابستہ ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ میں ایک سرشاری سے تر بتر ہوں۔ یہ سرشاری میرے سینے میں موجود اسی بے قرار محبت سے پھوٹی ہے کہ جس کے ہونے سے کائنات نظر آتی ہے، خواب محسوس ہوتا ہے، تعبیر کہلاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا، بس لفظ ہی میرا خواب ہے اور لفظ ہی میری تعبیر۔ یہ خواب اور تعبیر خواب ہی میرا سرمایہ حیات ہے، اور ان کے پھیلاؤ کا انحصار رب دو جہاں کی بے پناہ عنایت و رحمت پر ہے۔ آنے والا کل میرے لیے کس طرح کھلے گا مجھے نہیں معلوم۔ زندگی مہرباں ہو کہ نامہرباں کون جانتا ہے، مگر میں اپنے آج کو خوب جانتا ہوں۔ جو گزر رہی ہے اور جو گزر گئی اسے خوب اچھی طرح دیکھا اور سمجھائے۔ خوشگوار اور ناخوشگوار لمحوں سے رچے ماہ و سال میرے جسم پر انمٹ نقوش مرتب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس ماہ و سال کی گردش نے مجھ پر بہت کچھ آشکار کیا ہے۔ کئی رشتے ٹوٹے ہیں، کئی رشتے بنے ہیں۔ جو رشتے ٹوٹے وہ میرے لیے عمر بھر کا دکھ ہیں، اور جو رشتے قائم ہیں انہیں بچانے کے لیے میں بے ہم عذاب و ثواب سے گزر رہا ہوں۔ سامعین کرام، جناب اقبال خاور صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ 1994 کا سال میرے لیے عجب طرح کا خوف اور مایوسیاں لے کر آیا، جب میں شہر کراچی میں اندھا دھند چلنے والی گولیوں کا شکار ہو گیا۔ یقیناً یہ گولیاں میرے لیے نہیں چلائی گئی تھیں، اس کے باوجود ان گولیوں نے میری آنکھوں سے مستقبل کے سنہرے خواب چھین کر ان میں خوف اور بے یقینی کا زہر بھر دیا، اور میں برسوں کے لیے معذوری کی دردناک اذیت سے دوچار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں شدید بے یقینی اور ڈپریشن سے برسر پیکار تھا۔ میری شریک حیات، میرے با حوصلہ والد، میرا چھوٹا بھائی محمد افضال، میرے معصوم بچے اور میرے دوست اس جنگ میں میرا حوصلہ تھے۔ ذکر دوستوں کا آیا ہے تو میں اس موقع پر خالد معین، فصیح اللہ خالد، متین مظفری، اوج کمال اور لطیف آرائی کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی محبتیں میسر نہ ہوتیں تو زندگی اور دشوار ہو جاتی۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آج میں اپنے ہر اس دوست کا ذکر کروں جو زندگی کے اس سفر میں میرے ہم قدم ہے، مگر یہ صفحات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی میں تاج بھائی، سابق سینیٹر اور ممتاز دانشور تاج حیدر صاحب، بھائی حبیب جنیدی، اسماعیل یوسف، شاہد حمید، غضنفر ہاشمی، ڈاکٹر عبد الرحمن، قمر افضل قمر، شعیب ناصر، ڈاکٹر شاہین وسیع، عبید الرحمن عبید، منظر رضا، سلیم فوز، منصور صادق زیدی، منظر رضا، شیر حسین شاہ، ہارون رشید بن احمد، انعام اللہ، پیر محمد کیلاش، انوار فریدی، مظہر ہانی اور رمزی عاصم جیسے دوستوں کو اپنے ادبی سفر کے اس مرحلے میں اپنا شریک سفر رکھنا چاہتا ہوں۔ محمد شہزاد شفیق کا شکریہ یوں ضروری ہے کہ اس نوجوان نے نہایت محبت اور توجہ سے کمپوزنگ کی ذمہ داری نبھائی۔ سامعین اکرام، ان خیالات کا اظہار جناب اقبال خاور صاحب نے سن 2005 میں اپنے مجموعہ کلام جو حرف لکھا تجھے یاد کیا، جو کہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، اس کتاب میں اپنے ان خیالات کا اظہار فرمایا کہ آخری پیرے میں فرماتے ہیں کہ جو حرف لکھا تجھے یاد کیا میرے 18-20 برسوں کے شعری سفر کا احوال ہے۔
میرا یقین ہے کہ زندگی کے اگلے مرحلے ابھی میرے وجود پر خواب اور تعبیر خواب کے نئے اور خوشگوار پہلو آشکار کریں گے، اور میں اس لمحے کی طرح اگلے لمحے بھی آپ کو اپنے سچے گواہ کے طور پر دیکھ سکوں گا۔ سامعین کرام، ان خیالات کا اظہار جناب اقبال خاور صاحب نے اپنے پہلے مجموعہ کلام جوہر لکھا تجھے یاد کیا، جو کہ سن 2005 میں منظر عام پر آیا۔ یہ اپنے بارے میں جناب اقبال خاور صاحب نے خد و خال کے عنوان سے اپنی کتاب میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس سے کچھ اقتباسات پیش کیے، اور اب جناب اقبال خاور صاحب کے مزید کلام پیش کرنے سے قبل ان کا ایک کلام پیش خدمت ہے۔ جناب اقبال خاور صاحب ہمارے عہد کے سینئر معروف صحافی ہیں، اور سینئر صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ سینئر شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ سلامت رہیں جناب اقبال خاور صاحب شہر کراچی میں ہیں، اور جہاں سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اقبال خاور صاحب اسی علاقے میں مقیم ہیں، رہائش پذیر ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری بھی بہت ملاقاتیں رہیں جناب اقبال خاور صاحب سے، اور بھی کافی عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، ظاہر زندگی مصروفیت کا نام ہے۔ سو اقبال خاور صاحب کا کلام شاعر بزبان شاعر پیش خدمت ہے، پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے اور آپ کی جانب بھی آئیں گے۔ جناب اقبال خاور صاحب کا کلام پیش خدمت ہے، کلام شاعر بزبان شاعر، ایک مشاعرے کا احوال ہے یہ، جس میں جناب اقبال خاور صاحب اپنے کلام سے نواز رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر جناب اقبال خاور صاحب آپ کی سماعتوں کے سپرد، اور پھر لوٹ کر آتے ہیں آپ کی جانب بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کون کون سے احباب پروگرام میں شریک ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب اقبال خاور صاحب آپ کی سماعتوں کے سپرد۔ اس نے اور طرح کا جہاں بنایا ہو، یہاں تو دھوپ ہے شاید وہاں پہ سایہ ہو۔ کیا کہنے کا؟ اس نے اور طرح کا جہاں بنایا ہو، یہاں تو دھوپ ہے شاید وہاں پہ سایہ ہو۔ خواب لے کر کہاں نکل آئے، خواب لے کر کہاں نکل آئے، خواب لے کر کہاں نکل آئے، واہ تم یہاں رائے گاہ نکل آئے۔ کیا کہنے خواب لے کر کہاں نکل آئے، تم یہاں رائے گاہ نکل آئے، تم یہاں رائے گاہ نکل آئے۔ واہ واہ واہ، دل یہاں سے اچاٹ ہو جاتا، دل یہاں سے چاٹ ہو جاتا، دل یہاں سے اچاٹ ہو جاتا، واہ لوگ کچھ مہربان نکل آئے۔ کیا کہنے دل یہاں سے اچاٹ ہو جاتا، لوگ کچھ مہربان نکل آئے۔ ایک تیرے عشق کے حوالے سے، تیرے عشق کے حوالے سے، تیرے عشق کے حوالے سے کام کتنے یہاں نکل آئے۔ تیرے عشق کے حوالے سے کام کتنے یہاں نکل آئے۔ کون نکلا ہوا کی دستک پر، کون نکلا ہوا کی دستک پر، کون نکلا ہوا کی دستک پر، واہ تھے ہمیں خوشگمان نکل آئے۔ کیا کہنے، کون نکلا ہوا کی دستک پر، تھے ہمیں خوشگما نکل آئے، تھے ہمیں خوشگمان نکل آئے۔ کیا کہنے۔ اقبال خاور صاحب کلام شاعر بزبان شاعر، آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ۔ سلامت رہیں اقبال خاور صاحب۔ یہ غزل کے چند اشعار ہو رہا ہے۔ تم جہاں تھے، تم جہاں تھے، تم جہاں تھے وہاں کے تھے ہی نہیں، جہاں کے تھے وہاں کے تھے نہیں، تم جہاں تھے وہاں کے تھے ہی نہیں، یعنی تم اس جہاں کے تھے ہی نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، تم جہاں تھے وہاں کے تھے ہی، وہاں کے تھے ہی نہیں، واہ یعنی تم اس جہاں کے تھے ہی نہیں۔ کیا کہنے، کیسے الجھے ہیں کار دنیا میں،
کیسے الجھے ہیں کار دنیا میں واہ ہم جو سود و ضیاء کے تھے ہی نہیں. کیا کہنے واہ واہ کیسے الجھے ہیں کار دنیا میں ہم جو سود و ضیاء کے تھے ہی نہیں. واہ میں تو ایک وحشت دگر میں تھا. وحشت دگر میں تھا. واہ مسئلے جسم و جاں کے تھے ہی نہیں. کیا کہنے واہ واہ میں تو ایک وحشت دگر میں تھا. مسئلے جسم و جاں کے تھے ہی نہیں. دشت جاں سے نگاہ یار تلک. دشت جاں سے نگاہ یار تلک. واہ راستے درمیان کے تھے ہی نہیں. کیا کہنے دشت جاں سے نگاہ یار تلک. راستے درمیان کے تھے ہی نہیں. کیوں میری داستان کا حصہ ہے. کیوں میری داستان کا حصہ ہے جو میری داستان کے تھے. واہ 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 جو میری داستان کا حصہ ہے جو میری داستان کے تھے ہی نہیں. واہ جو واہ میری داستان کے تھے ہی نہیں. کیا کہنے خواب بے برگ و بار کیسے ہوئے. خواب بے برگ و بار کیسے ہوئے جبکہ یہ دن خزاں کے تھے ہی نہیں. واہ 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 شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام جناب اقبال خاور صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا. شاعری سچ بولتی ہے. کلام شاعر بزبان شاعر جناب اقبال خاور صاحب. اور اب آتے ہیں آپ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کون سے احباب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ. آپ کی جانب آ رہے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید. السلام علیکم پاکستان. خوش آمدید جناب شفقت انبر صاحب ہمارے عہد کے شاعر. خوش آمدید محترمہ زارا صنم صاحبہ جزاک اللہ. خوش آمدید محمد اویس گورچانی صاحب. ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب کولکتہ سے. سر کراچی سے. جناب صدیق راز ایڈوکیٹ سر بہت شکریہ سر. ماشاءاللہ ہمارے اہل قلم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. آپ نے سماعت فرمایا جناب اقبال خاور صاحب کو. آپ کی اسکرینز پر سامعین اکرام ایک کتاب نمایاں ہے جو حرف لکھا تجھے یاد کیا. یہ کتاب سن 2005 میں پہلا مجموعہ کلام ہے جناب اقبال خاور صاحب کا، جن کا عکس جمیل بھی ان کی کتاب کے بالکل ساتھ ہی منسلک ہے. ایک بلیک اینڈ وائٹ پکچر، ایک سادہ تصویر جو نمایاں ہے آپ کی اسکرینز پر. یہ ہیں جناب اقبال خاور صاحب، سینئر صحافی اور معروف شاعر، کراچی پاکستان. آج ان کا یوم ولادت ہے. ماشاءاللہ ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. سلامت رہیے. جو احباب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب جیتے رہیے. ہمارے بہت اچھے ثناخواں اور قاری صاحب جناب عبید اللہ کمال شاہ صاحب بہت شکریہ. سلامت رہیے. آج سامعین اکرام حاضر تو ہوئے ہیں لیکن تھوڑی سی کیفیت ایسی ہے کہ کچھ اپنی رودات کیا بیان کریں، تو سمع خراشی کے لیے معذرت خواہ ہیں. کوئی تھوڑا سا انسان ہے، ظاہر ہے کہ مزاج میں تبدیلی آتی ہے، نزلہ زکام وغیرہ تھوڑا سا ہو گیا ہے اور تھوڑا سا آشوب چشم بھی ہے. انتہائی سنجیدہ پروگرام ہے. 10:30 ہو چکے ہیں
9 अगस्त सन 2025 प्रोग्राम शायरी सच बोलती है में ज़िक्र खैर है। सीनियर सहाफ़ी, वैसे तो किसी चैनल पर किसी चैनल का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ से हम नाम ले लेंगे। ARY न्यूज़, जी टेलीविज़न है, न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़। इससे कबल जनाब इकबाल खावर साहब न्यूज़ एडिटर थे। अब कुछ तरक्की हो गई होगी, मिल गई होगी, काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई इकबाल खावर साहब से, अगरचे एक ही इलाक़े में हम रिहाइश पजीर हैं। चलें, इनका पहला मजमूआ कलाम जो हर्फ लिखा तुझे याद किया, इसमें जनाब इकबाल खावर साहब ने फरमाया अपने कलाम में कि इस खराबे में कहीं हैं हम भी, इस खराबे में कहीं हैं हम भी, बेखबर देख यहीं हैं हम भी। क्या कहने क्या कहने, आप हैं यहाँ? जी जी आप नहीं, आपने तो अपने होने का एहसास दिला दिया है। बाकी है बाप से इकबाल खावर साहब के इस मतले के ज़रिए मुखातिब हैं हम कि इस खराबे में कहीं हैं हम भी, इस खराबे में कहीं हैं हम भी, बेखबर देख यहीं हैं हम भी, तेरे होने से तमाशा सारा, तेरे होने से तमाशा सारा, तू नहीं है तो नहीं है हम भी। क्या कहने क्या कहने, इस खराबे में कहीं हैं हम भी, बेखबर देख यहीं हैं हम भी, तेरे होने से तमाशा सारा, तू नहीं है तो नहीं है हम भी। हर्फ लिखे हैं लहू से अपने, हर्फ लिखे हैं लहू से अपने, हो बशारत के कहीं हैं हम भी, वो भी आशिफ्ता सरी की इज़्ज़त पर, वो भी आशिफ्ता सरी की इज़्ज़त पर, एक तबीयत के नहीं हैं हम भी, इस खराबे में कहीं हैं हम भी, बेखबर देख यहीं हैं हम भी। शायरी सच बोलती है। जनाब इकबाल खावर साहब का सामीन इकराम ये पहला मजमूआ कलाम जो सन 2005 में मंजर आम पर आया, इसका अक्स आपकी स्क्रीन्स पर नुमाया है और ये इनका पहला मजमूआ कलाम ये है जी, बिल्कुल ये जो हर्फ लिखा तुझे याद किया। और जनाब इकबाल खावर साहब का अक्स जमील इसके बराबर में, ये इकबाल खावर साहब का अक्स जमील है। आज इनका यौम विलादत है। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर शायर, मुकीम कराची पाकिस्तान। सलामत रहें जनाब इकबाल खावर साहब। यकीनन सहाफ़ी और शायर सारे ही मसरूफ़ है, हर शख्स इस दौर में मसरूफ़ है। तो कलाम शायर बज़बान शायर आपने समात फरमाया। कोशिश करते हैं कि इकबाल खावर साहब के मज़ीद कलाम पेश करें। ज़ाकिर अली साहब, वालेकुम अस्सलाम, मुझा मिठड़ा क़ुरबा जो खियो अदा, हमारे देरी ना सामे। जनाब ज़ाकिर अली साहब सिंध पुलिस FM से हमें सुनते आए हैं। मोहब्बत, इनायत, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। ज़ाकिर अली जो खियो साईं, मुझा लख थोड़ा क़ुरबा क़ुरबा छा गाला। 10:33 सामीन इकराम, प्रोग्राम शायरी सच बोलती है। समा खराशी के लिए बंदा मादरत खां है, थोड़ा सा तबीयत जैसी भी है, तो समा खराशी के लिए इंतहाई मादरत खां है बंदा। कोई भूल चूक भी हो सकती है और हो जाती है, इंसान है, ज़ाहिर है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशाद मोमिन साहब हमारे पड़ोसी शायर कलकत्ता से हैं। सेमाई मिर्जगा के एडिटर भी हैं आप, माशाल्लाह कोलकाता से हैं आप। शफ़क़त अंवर साहब हमारे शायर हैं। सिद्दीक़ राज एडवोकेट साहब हमारे शायर। ज़ारा सनम आपी माशाल्लाह कराची से। ज़ाकिर अली जोखियो मुझा मिठड़ा लख थोड़ा। क़ारी उबैदुल्लाह कमाल शाह साहब हैं, शहर कराची में इंतहाई मोतबर सना खानों में इनका शुमार होता है। क़ारी साहब भी हैं, तिलावत कलाम पाक भी फरमाते हैं और हमदो नात पढ़ते हैं। मनक़बत सलाम, जीते रहिए क़ारी साहब आप भी। मोहम्मद उवैस गोरचानी साहब जो कि शायरी फरमाते हैं, मोहम्मद उवैस क़रनी के कलमी नाम से आप भी शरीक हैं, खुशामदीद। इसी तरह आप भी अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। हौसला बना रहेगा तो इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी तबीयत में प्रोग्राम करते करते। तो जो हर्फ लिखा तुझे याद किया, हमारे पास जनाब इकबाल खावर साहब का ये पहला मजमूआ कलाम मौजूद है जो कि 2005 में आया। इसके साथ साथ इनका दूसरा मजमूआ कलाम सामीन इकराम आया
2009 میں رنگ بدل رہے ہیں خواب، یہ دوسرا مجموعہ 2009 میں آیا، یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تیسرا مجموعہ ابھی سال رواں میں ایک ستارہ ہے ہم سفر میرا کے نام سے آیا ہے، یہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ سر دست جو ہمارے پاس ان کا مجموعہ کلام موجود ہے، جو حرف لکھا تجھے یاد کیا، جناب اقبال خاور صاحب کا ایک شعر تو ان کا نمائندہ شعر ہے کہ قتل ہو کر بھی میں تو زندہ ہوں، قتل ہو کر بھی میں تو زندہ ہوں، دیکھ منظر میں تو نہیں باقی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے جو حرف لکھا تجھے یاد کیا، اس مجموعہ کلام سے ایک اور کلام پیش خدمت ہے۔ اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں آپ، اپنی دل کی بات، اپنے دل کی بات یہاں کومنٹ میں بھیج سکتے ہیں کہ اپنی تجاویز سے آپ نواز سکتے ہیں، اپنی قیمتی آرا سے نواز سکتے ہیں۔ بالکل اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ وحشت ہے ایک عجیب سی وحشت ہے ان دنوں، وحشت ہے ایک عجیب سی وحشت ہے ان دنوں، دیکھے تو کوئی دل کی جو حالت ہے ان دنوں، وحشت ہے ایک عجیب سی وحشت ہے ان دنوں، دیکھے تو کوئی دل کی جو حالت ہے ان دنوں، ہر روز چاہیے مجھے وہ چشم بے لحاظ، ہر روز چاہیے مجھے وہ چشم بے لحاظ، دل کو اسی ملال کی عادت ہے ان دنوں، اب کھڑکیوں کی اوٹ میں کچھ ہے تو خوف ہے، اب کھڑکیوں کی اوٹ میں کچھ ہے تو خوف ہے، کرنا یہاں پر شام قیامت ہے ان دنوں۔ یہ 2005 کا ان کا مجموعہ ہے، تو ان ایام کی بات ہے کہ اب کھڑکیوں کی اوٹ میں کچھ ہے تو خوف ہے، کرنا یہاں پر شام قیامت ہے ان دنوں، اب وصل کا ہے خواب نہ ہے رنگ ہجر کا، اب وصل کا ہے خواب نہ ہے رنگ ہجر کا، آنکھوں کی کوئی اور ہی صورت ہے ان دنوں، آجا ہوائے شام نے بدلی ہے پھر نگاہ، آجا ہوائے شام نے بدلی ہے پھر نگاہ، پھر لمس یار تیری ضرورت ہے ان دنوں، اور خاور جو صبح و شام غزل کہہ رہے ہو تم، خاور جو صبح و شام غزل کہہ رہے ہو تم، لگتا ہے کچھ خراب طبیعت ہے ان دنوں، وحشت ہے ایک عجیب سی وحشت ہے ان دنوں، دیکھے تو کوئی دل کی جو حالت ہے ان دنوں، شاعری سچ بولتی ہے، جناب اقبال خاور صاحب۔ 10:38 9 اگست سن 2025 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں سینئر صحافی اور سینئر شاعر مقیم کراچی پاکستان کے یوم ولادت 9 اگست کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کی گوش گزار کیا کہ جناب اقبال خاور صاحب کے ساتھ ساتھ شہر کراچی میں مقیم ایک اور پاکستانی شاعر عاشق شوقی صاحب کا بھی یوم ولادت آج ہے، اور ایک پڑوسی مزاح گو شاعر ہیں ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب جو کہ میرٹھ میں ہیں پڑوسی ملک میں، ان کا بھی آج 9 اگست کو یوم ولادت ہے، جو کہ عالمی مشاعروں میں پاکستان بھی تشریف لاتے رہے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ان کا کلام بھی کلام شاعر و زبان شاعر پیش کیا جائے۔ جناب اقبال خاور صاحب 9 اگست 1964 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ اقبال خاور صاحب جی، آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے، ہم آپ کا نام بنام شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ (10:39)
10:40 ہو چکے ہیں سامعین کرام. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے. آپ نے اقبال خاور صاحب کو سماعت فرمایا ایک مشاعرے کا کلپ, اور کوشش کرتے ہیں کہ اقبال خاور صاحب کے مزید کلام پیش کیے جا سکیں. انہی کی زبانی کلام شاعر بزبان شاعر کا ایک اور کلپ پیش کرنے کی جانب ایک اور عالمی مشاعرے کا کلپ پیش خدمت ہے اقبال خاور صاحب. شہر ساکنان شہر قائد کے 30ویں عالمی مشاعرے میں جناب اقبال خاور صاحب نے جو کلام پیش کیا وہ آپ کی سماعتوں تک منتقل ہو رہا ہے. سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر کا ایک اور کلپ جناب اقبال خاور صاحب. لوگ کچھ مہربان نکل آئے, دل یہاں سے اجان ہو جاتا. لوگ کچھ مہربان نکل آئے, کون نکلا ہوا کی دستک پر, کون نکلا ہوا کی دستک پر, تھے ہمیں خوشگما نکل آئے. کون نکلا ہوا کی دستک پر, تھے ہمیں خوشگما نکل آئے. ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ. اٹھانے والے نہیں ہاتھ اب دعا کے لیے, اٹھانے والے نہیں ہاتھ اب دعا کے لیے, قدم زمین پہ میاں اب سنبھال کر رکھیے. اٹھانے والے نہیں ہاتھ اب دعا کے لیے, کیا کہنے, قدم زمین پہ میاں اب سنبھال کر رکھیے. جو کام کرنے تھے خود وہ خدا پہ چھوڑ دیے, جو کام کرنے تھے خود وہ خدا پہ چھوڑ دیے. جو عمر ایسے گزاری ہے اس کو کیا کہیے, کیا کہنے, جو کام کرنے تھے خود وہ خدا پہ چھوڑ دیے. واہ, جو عمر ایسے گزاری ہے اس کو کیا کہیے. واہ, شیر سنیے گا. 50-60 گزارے کسی نے 80 برس, 50-60 گزارے کسی نے 80 برس. مگر سوال تو یہ ہے کہ کتنی عمر جیے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. 60 گزارے کسی نے 80 برس, مگر سوال تو یہ ہے کہ کتنی عمر جیے. صدا لگاتا گزرتا ہوں اس گلی سے روز, صدا لگاتا گزرتا ہوں اس گلی سے روز. وہ ایک دریچہ کھلے گا کبھی تو میرے لیے, صدا لگاتا گزرتا ہوں اس گلی سے روز. وہ ایک دریچہ کھلے گا کبھی تو میرے لیے. کیا کہنے. 3-4 شعر اور سناؤں گا اس کی وجہ. ظلم کی شہر میں جب اس نے فضا طاری کی, ظلم کی شہر میں جب اس نے فضا طاری کی, لہر اٹھی میری زنجیر سے بیداری کی. ظلم کی شہر میں جب اس نے فضا طاری کی, لہر اٹھی میری زنجیر سے بیداری کی. حاکم شہر کا قصہ تو الگ ہے لیکن, توجہ چاہوں گا شعر کے لیے. حاکم شہر کا قصہ تو الگ ہے لیکن, قاضی شہر نے جو ہم سے ریاکاری کی. حاکم شہر کا قصہ تو الگ ہے لیکن, قاضی شہر نے جو ہم سے ریاکاری کی. خوف جب حد سے بڑا شہر میں پہلے میں نے, خوف جب حد سے بڑا شہر میں پہلے میں نے, شب کا انکار کیا دن کی طرفداری کی. خوف جب حد سے بڑا شہر میں پہلے میں نے, شب کا انکار کیا دن کی طرفداری کی. ایک دکان سے میں اٹھا آنکھ میں حسرت لے کر, ایک دکان سے میں اٹھا آنکھ میں حسرت لے کر, میں نے بازار میں کیا اور خریداری کی. کیا کہنے. دکان سے میں اٹھا آنکھ میں
حسرت لے کر میں نے بازار میں کیا اور خریداری کی. واہ واہ واہ. یہ جو روشن ہے دیے ان سے گواہی لے لو. یہ جو روشن ہے دیے ان سے گواہی لے لو. واہ. ایک خیمے سے چلی رسم وفاداری. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. جو روشن واہ کیا بات ہے. کیا جو کہنے. روشن ہے دیے ان سے گواہی لے لو. ایک خیمے سے چلی رسم وفاداری. ایک خیمے سے چلی رسم وفاداری. میں نے جب خواب میں دیکھا لبے دریا خود کو. میں نے جب خواب میں دیکھا لبے دریا خود کو. توڑ کر نیند اٹھا اور عزاداری. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمایا آپ نے جناب اقبال خاور صاحب، سینئر صحافی، سینئر شاعر، مقیم کراچی پاکستان. 9 اگست آج ان کا یوم ولادت ہے. ماشاءاللہ اقبال خاور صاحب سلامت رہیے سر. جناب اقبال خاور صاحب. اقبال خاور صاحب اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں کہ اب میں سارے خواب ہوا پر لکھوں گا. اب میں سارے خواب ہوا پر لکھوں گا. خاک بسر ہوں دشت کو بھی گھر لکھوں گا. اب میں سارے خواب ہوا پر لکھوں گا. خاک بسر ہوں دشت کو بھی گھر لکھوں گا. چاند کو سورج پھول کو پتھر لکھوں گا. چاند کو سورج پھول کو پتھر لکھوں گا. سب تعبیریں خواب سے ہٹ کر لکھوں گا. اور پیاس کی وحشت میں تم دریا لکھو گے. پیاس کی وحشت میں تم دریا لکھو گے. میں لب دریا پیاس کے منظر لکھوں گا. پیاس کی وحشت میں تم دریا لکھو گے. میں لبے دریا پیاس کے منظر لکھوں گا. میں بکھرا تو بکھروں گا منظر منظر. میں بکھرا تو بکھروں گا منظر منظر. اور سمٹا تو کیا کیا منظر لکھوں گا. اور ذات کے باہر میں نے سب کچھ ہار دیا. ذات کے باہر میں نے سب کچھ ہار دیا. اب میں خود کو مست قلندر لکھوں گا. اور مقطع میں اقبال خاور صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے خال و خد سے گر کچھ وقت ملا. اس کے خال و خد سے گر کچھ وقت ملا. جسم و جاں کا حال بھی خاور لکھوں گا. اب میں سارے خواب ہوا پر لکھوں گا. خاک بسر ہوں دشت کو بھی گھر لکھوں گا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب اقبال خاور صاحب شہر کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف صحافی و شاعر اقبال خاور صاحب آج ان کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے کچھ کلام لے کر بندہ حاضر ہوا ہے. عاشق شوقی صاحب ایک اور پاکستانی شاعر ہیں، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے. پڑوسی مزاح گو شاعر ہیں جناب ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے. وہ بھی عالمی مشاعروں میں پاکستان بھی تشریف لاتے رہے. ان کے کلام بھی پیش کریں گے. جو حرف لکھا تجھے یاد کیا پہلا شعری مجموعہ اقبال خاور صاحب کا 2005 میں منظر عام پر آیا. اس میں اقبال خاور صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ غم جو بھی ہو اس کی کبھی شہرت نہیں کرنا. غم جو بھی ہو اس کی کبھی شہرت نہیں کرنا. آنکھوں کو لہو کرنا تو وحشت نہیں کرنا. غم جو بھی ہو اس کی کبھی شہرت نہیں کرنا. آنکھوں کو لہو کرنا تو وحشت نہیں کرنا. کیا اس کے بچھڑ جانے سے آیا ہے خلاصہ. کیا اس کے بچھڑ جانے سے آیا ہے خلاصہ. پہلے ہی کہا تھا اسے عادت نہیں کرنا. وہ لوٹ کے آ جائے تو کیا حرف شکایت.
وہ لوٹ کے آ جائے تو کیا حرف شکایت، تم اس کی طرح کار عداوت نہیں کرنا۔ ایک حد محبت میں ہی رکھنی ہے محبت، ایک حد محبت میں ہی رکھنی ہے محبت، بن جائے خدا وہ تو عبادت نہیں کرنا۔ اور یہ شہر نہیں شہر طلسمات ہے خاور، یہ شہر نہیں شہر طلسمات ہے خاور، ہو جائے یہاں کچھ بھی تو حیرت نہیں کرنا۔ غم جو بھی ہو اس کی کبھی شہرت نہیں کرنا، آنکھوں کو لہو کرنا تو وحشت نہیں کرنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اقبال خاور صاحب شہر کراچی میں مقیم سینئر صحافی اور سینئر شاعر، 3 مجموعہ جات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ 2005 میں جو حرف لکھا تجھے یاد کیا، دوسرا مجموعہ رنگ بدل رہے ہیں خواب 2009 میں آیا، اور سال رواں میں ان کا تیسرا مجموعہ کلام ایک ستارہ ہے ہم سفر میرا۔ یہ 3 مجموعہ جات آ چکے ہیں جناب اقبال خاور صاحب کے۔ ARY نیوز ٹیلی ویژن صحافی آپ اپنے قیمتی آرا سے بھی نوازتے رہیے، تو آپ کی جانب بھی آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے احباب کیا فرما رہے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں جملہ احباب کو، خصوصاً ہمارے اہل قلم اور ہمارے ثناخواں، ہمارے سجیلے جس قدر شریک ہو سکیں گے۔ وعلیکم السلام۔ سرائکی ادب سے وابستہ شاعر ارسلان حفیظ حازم صاحب، خوش آمدید۔ ہائے ہائے وحشت نہیں کرنا، اقبال خاور صاحب کے کلام کو آپ نے پسند فرمایا، بہت شکریہ ارسلان حفیظ حازم صاحب، آپ کو یہ کلام پسند آیا۔ اقبال خاور صاحب کا یہ پہلا مجموعہ کلام ہے 2005 میں جو منظر عام پر آیا، جس کا عکس آپ اپنی اسکرین پر، اقبال خاور صاحب کی کا عکس جمیل بھی آپ کی اسکرینز پر نمایاں ہے، اور ان کا یہ پہلا مجموعہ جو حرف لکھا تجھے یاد کیا، اسی میں یہ کلام ہے جو آپ نے پسند فرمایا کہ غم جو بھی ہو اس کی کبھی شہرت نہیں کرنا، آنکھوں کو لہو کرنا تو وحشت نہیں کرنا، کیا اس کے بچھڑ جانے سے آیا ہے خلاصہ، پہلے ہی کہا تھا اسے عادت نہیں کرنا، وہ لوٹ کے آ جائے تو کیا حرف شکایت، تم اس کی طرح کار عداوت نہیں کرنا، ایک حد محبت میں ہی رکھنی ہے محبت، بن جائے خدا وہ تو عبادت نہیں کرنا، یہ شہر نہیں شہر طلسمات ہے خاور، ہو جائے یہاں کچھ بھی تو حیرت نہیں کرنا، غم جو بھی ہو اس کی کبھی شہرت نہیں کرنا، آنکھوں کو لہو کرنا تو وحشت نہیں کرنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ارسلان حفیظ حازم صاحب کو کلام پسند آیا، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ارسلان حفیظ حازم صاحب، اردو اور سرائکی ادب سے وابستہ شاعر ہیں آپ ارسلان حفیظ حازم صاحب۔ محمد اویس قرنی صاحب، ذاکر علی صاحب، شفقت عنبر صاحب، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب، زارا صنم صاحبہ، صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، عاشق شوقی صاحب، خوش آمدید خوش آمدید۔ زے نصیب، آج عاشق شوقی صاحب کا بھی یوم ولادت ہے، اور عاشق شوقی صاحب سماعت فرما رہے ہیں، اور ان سے درخواست بھی ہے کہ آپ جائیں گے کہیں نہیں، بلکہ اپنے کلام سے آپ یہاں کومنٹس میں نوازیں جو آپ کا اپنا پسندیدہ کلام ہو۔ ویسے تو ہم کلام جو بھی ممکن ہوگا پیش کریں گے، اور کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کیا جائے گا۔ ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جن شعراء کرام کا ذکر خیر ہو، ان کے کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کیے جائیں۔ عاشق شوقی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کہ دوسرے شاعر اقبال خاور صاحب کے بعد ان کا ذکر خیر ہوگا، ان کے کلام پیش کیے جائیں گے، اور ان سے گزارش ہے کہ آپ شریک ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ عاشق شوقی صاحب، آپ کو آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ہماری جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے، سلامت رہیے۔ تو اپنے کلام سے نوازیے، ہم منتظر ہیں۔ عاشق شوقی صاحب شہر کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر عاشق شوقی صاحب، ماشاءاللہ عمدہ شعر کہتے ہیں۔ تو عاشق شوقی صاحب ساتھ ہیں تو ساتھ ہی رہیے گا۔ کہیں مصروف تو نہیں ہے سر؟ اگر اجلت میں ہے تو بتا دیجئے گا، آگاہ فرما دیجئے۔ کوئی اجلت ہے تو فرمائیے گا۔ چلیں، عاشق شوقی صاحب شریک پروگرام ہیں۔
اس سے قبل کہ یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ مصروفیت کا دور ہے، انسان کہیں کسی کام سے جانا ہوتا ہے، تو عاشق شوقی صاحب کو سماعت فرمائیے سامعین کرام۔ بزم ناطق بدایونی کے زیر اہتمام 2019، اور یہ ناطق بدایونی صاحب جو ہیں وہ فیروز ناطق خسرو صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کے نام سے یہ بزم سجائی جاتی ہے، بزم ناطق بدایونی۔ اس میں جناب عاشق شوقی صاحب نے اپنا کلام 2019 کی نشست میں پیش کیا ہے، وہیں سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر جناب عاشق شوقی صاحب، بزم ناطق بدایونی سے۔ دل میرا بجھنے لگا شام ڈھلے، نقش امید مٹانے کے لیے، نقش امید مٹانے کے لیے چلتی ہے ہوا شام ڈھلے، پھر کسی جسم کی خوشبو مہکی، پھر کسی جسم کی خوشبو مہکی، پھر کوئی پھول کھلا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ پھر کسی جسم کی خوشبو مہکی، پھر کوئی پھول کھلا شام ڈھلے، واہ، پھر کسی جسم کی خوشبو مہکی، پھر کوئی پھول کھلا شام ڈھلے، میرے ہمراہ تیرے کوچے میں، میرے ہمراہ تیرے کوچے میں رقص کرتی ہے صبا شام ڈھلے، میرے ہمراہ تیرے کوچے میں رقص کرتی ہے صبا شام ڈھلے، جس کی خاطر میں پھرا شہر بہ شہر، جس کی خاطر میں پھرا شہر بہ شہر، وہ ملا بھی تو ملا شام ڈھلے، وہ ملا بھی تو ملا شام ڈھلے، کس کی آواز مجھے کھینچتی ہے، کس کی آواز مجھے کھینچتی ہے، کون دیتا ہے صدا شام ڈھلے، کس کی آواز مجھے کھینچتی ہے، کون دیتا ہے صدا شام ڈھلے، لوٹ آتے ہیں گھروں کی جانب، لوٹ آتے ہیں گھروں کی جانب، دشت کے آبلا پا شام ڈھلے، جانب دشت کے آبلا پا شام ڈھلے، صبح سے بیٹھا ہوا تھا شوقی، صبح سے بیٹھا ہوا تھا شوقی، واہ درے یار ہوا شام ڈھلے، واہ درے یار ہوا شام ڈھلے، پھر کسی جسم کی خوشبو مہکی، پھر کسی جسم کی خوشبو مہکی، پھر کوئی پھول کھلا شام ڈھلے۔ بہت شکریہ، بہت کس کی آواز، کس کی آواز مجھے کھینچتی ہے، کس کی آواز مجھے کھینچتی ہے، کون دیتا ہے صدا ڈھلے۔ بہت نوازش، بہت شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا، شہر کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر عاشق شوقی صاحب، ماشاءاللہ 9 اگست 1969 دنیا میں تشریف لانے والے پاکستانی شاعر، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی شریک ہیں۔ خوش آمدید عاشق شوقی صاحب، سلامت رہیے، جیتے رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر۔ عاشق شوقی صاحب فرماتے ہیں کہ کیسے ملے گی منزل عرفان و آگہی، کیسے ملے گی منزل عرفان و آگہی، ہم چل رہے ہیں قافلہ سالار کے بغیر،
کیا کہنے عاشق شوقی صاحب، جیتے رہیے۔ عاشق شوقی صاحب کا پیغام آیا ہے، عاشق شوقی صاحب کے پیغام کی جانب توجہ کرتے ہیں، پھر بڑھیں گے آگے۔ ہمارے اہل قلم تمام ہیروز ہیں ہمارے لیے، لیکن خاص ہیرو اس پروگرام کے، جیسے کہ آج یہ پروگرام جاری ہے اور اس پروگرام میں آج کے خاص ہیرو ہیں اقبال خاور صاحب، عاشق شوقی صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، جبکہ ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب میرٹھ میں ہیں، ان تک یہ پروگرام بعد میں پہنچے گا۔ عاشق شوقی صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ عاشق شوقی صاحب فرما رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے، ایک بہت اچھا پروگرام ہے جی، آپ کی محبت ہے جو ایک عرصے سے آپ آرگنائز کر رہے ہیں، مبارکباد قبول فرمائیے، بہت شکریہ۔ اس سے کام نہیں چلے گا عاشق شوقی صاحب، یہ تعریفات کے پل باندھنے سے کام نہیں چلے گا، اپنے کلام سے نوازیے تو زیادہ اچھا لگے گا کہ آپ کو آپ کا اپنا پسندیدہ کلام۔ ویسے تو اس سے قبل بھی ہم پروگرام میں بارہا یہ گفتگو کرتے آئے ہیں کہ ہر شاعر کو اپنا کلام اپنی اولاد کی طرح، یعنی معنوی اولاد، اپنے اولاد کی طرح پیارا ہوتا ہے۔ کسی بھی تخلیق کار کو اس کی تخلیق اپنی اولاد کی طرح پیاری ہوتی ہے، لیکن اولادوں میں ایسا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چہیتا، کوئی لاڈلا ہوتا ہے۔ تو آپ کا اپنا پسندیدہ جو کلام ہے اس سے ہمیں نوازیے۔ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کا جو کلام ہمارے سامنے ہے، عاشق شوقی صاحب شریک پروگرام میں فرماتے ہیں کہ دل خوشیوں سے دور یہاں، چھوٹی بہر کی غزل ہے۔ اور اس میں جو مقطع ہے وہ اس کو آپ کشمیر کو ذہن میں رکھیے گا، مقبوضہ کشمیر اور غزہ اور تمام ایسے علاقے جب ہم مقطع پہ جائیں گے تو فرمایا کہ دل خوشیوں سے دور یہاں، دل خوشیوں سے دور یہاں، شہر ہوا بے نور یہاں، دل خوشیوں سے دور یہاں، شہر ہوا بے نور یہاں، ہونٹ تو ہنستے ہیں لیکن، ہونٹ تو ہنستے ہیں لیکن، دل زخموں سے چور یہاں، آؤ مل کر ختم کریں، آؤ مل کر ختم کریں جو بھی ہے ناسور یہاں، عیش میں ہے سرمایہ دار، عیش میں ہے سرمایہ دار، پستا ہے مزدور یہاں، جاتے ہیں دھن کی خاطر، جاتے ہیں دھن کی خاطر، لوگ وطن سے دور یہاں، کیا بچوں کو دے خوشیاں، کیا بچوں کو دے خوشیاں، باپ بہت مجبور یہاں، رب ہی جانے کب ہوگی، رب ہی جانے کب ہوگی یہ ظلمت کافور یہاں۔ اور مقطع میں عاشق شوقی صاحب فرماتے ہیں، شوقی تخلص ہے ان کا، کہ شوقی خوف کی چادر میں، شوقی خوف کی چادر میں، لوگ ہوئے محصور یہاں، دل خوشیوں سے دور یہاں، شہر ہوا بے نور یہاں، ہونٹ تو ہنستے ہیں لیکن، دل زخموں سے چور یہاں، آؤ مل کر ختم کریں جو بھی ہیں ناسور یہاں، عیش میں ہے سرمایہ دار، پستا ہے مزدور یہاں، جاتے ہیں دھن کی خاطر، لوگ وطن سے دور یہاں، کیا بچوں کو دے خوشیاں، باپ بہت مجبور یہاں، رب ہی جانے کب ہوگی یہ ظلمت کافور یہاں، شوقی خوف کی چادر میں، شوقی خوف کی چادر میں، لوگ ہوئے
محصور یہاں، دل خوشیوں سے دور یہاں، شہر ہوا بے نور یہاں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عاشق شوقی صاحب کا کلام پیش کیا گیا اور انہوں نے ہماری دعوت قبول فرماتے ہوئے اپنے کلام سے نوازا۔ بے حد شکریہ، جیتے رہیے، یہ ہوئی بات۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی اور پھر ہماری درخواست پر اپنے کلام سے بھی نوازا، بے حد شکریہ، جیتے رہیے عاشق شوقی صاحب۔ ورنہ عاشق شوقی صاحب کہیں اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ کہیں کیک کاٹ رہے ہوتے، تو ایسی بھی مصروفیات ہوتی ہیں ہمارے احباب کی جن کی سالگرہ ہوتی ہے، تو یہاں ذکر خیر ہے آپ کا اور آپ نے شرکت فرمائی، اس کے لیے بندہ تہہ دل سے ممنون و متشکر ہے۔ اگرچہ ہماری کوئی بساط نہیں ہے، کوئی اتنا خاص پروگرام نہیں ہے، یہ صرف آپ کا حسن سماعت ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے، سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں میرا کوئی نہیں ہے، سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں میرا کوئی نہیں ہے، سفر ہے ابتدا اگلے سفر کی، سفر ہے ابتدا اگلے سفر کی، سفر کی انتہا کوئی نہیں ہے، میرے گھر کے در و دیوار پر بھی، میرے گھر کے در و دیوار پر بھی یہ کس نے لکھ دیا کوئی نہیں ہے، کیا کہنے، میرے گھر کے در و دیوار پر بھی یہ کس نے لکھ دیا کوئی نہیں ہے، میری آنکھیں اسی کی منتظر ہیں، میری آنکھیں اسی کی منتظر ہیں، وہ جس سے رابطہ کوئی نہیں ہے، میں ایسے شہر میں نغمہ سرا ہوں، میں ایسے شہر میں نغمہ سرا ہوں جہاں نغمہ سرا کوئی نہیں ہے، اور دعاؤں کے سہارے چل رہا ہوں، دعاؤں کے سہارے چل رہا ہوں، میرے غم کی دوا کوئی نہیں ہے، سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں میرا کوئی نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی، عاشق شوقی صاحب نے کلام سے نوازا۔ سر مقطع رہ گیا ہے، یعنی آخری مصرع اکیلا نہیں پڑھنا چاہ رہے، دیکھ لیجئے گا اس کو مکمل کر سکیں آپ تو۔ بہت شکریہ عاشق شوقی صاحب کلام سے نوازنے کا، اور سمع خراشی کے لیے بندہ معذرت خواہ ہے، کچھ تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، بہرحال بہتر ہو جائے گی۔ سو عاشق شوقی صاحب بہت شکریہ کلام سے نوازنے کا، لیکن آخر میں تھوڑا سا رہ گیا، ایک مصرع اکیلا ہے آخر میں، ممکن ہو تو اسے مکمل فرما دیجیے۔ اشتیاق حیدر صاحب، خبیب جان صاحب، وعلیکم السلام، سلامت رہیے۔ سب انسپکٹر اشتیاق حیدر صاحب شہر کراچی پاکستان سے، اور خبیب جان صاحبان، وعلیکم السلام، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ آپ بھی ہیں ساتھ، جزاک اللہ، سلامت رہیے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، جیتی رہیے، کیا بات ہے آپ کی۔ ہماری ایک اور اہل قلم عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ کوکی گل صاحبہ تکلف فرماتے ہیں ہمارے احباب، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ صرف حاضری لگاتے ہیں، محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی، اپنے کلام سے بھی نواز دیا کیجیے، تکلف کس بات کی ہے، آپ کا اپنا قلم قبیلے کا بھائی ہے، خالیات نہیں آتی۔ بالخصوص ہمارے جو تخلیق کار ہیں، خصوصی طور پر شعراء کرام ہیں، آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ ساتھ ہیں، یہ آپ کی محبت، عنایت ہے، لیکن اپنے کلام سے بھی نواز دیا کیجیے تو اچھا لگتا ہے۔ کوکی گل صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اشتیاق بھائی، محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی آپ سب کی۔ خبیب جان، جیتے رہیے، اشتیاق بھائی سلامت رہیے، آپ بھی جیتے رہیے۔ تو عاشق شوقی صاحب نے اپنے کلام سے نوازا، اس میں ایک آخری لائن رہ گئی، بہرحال
محبت عنایت نوازش کرم شکریہ مہربانی عاشق شوقی صاحب کے مزید کلام پیش کرتے ہیں، اور کوکی گل صاحبہ، ارسلان حفیظ، حازم صاحب، صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، اور جس قدر شفقت انور صاحب، ہمارے جو بھی شعراء کرام شریک ہیں، اویس قرنی صاحب ہیں، ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب ہیں، ارے کیا بات ہے، خورشید بھارتی بھائی ہمارے پڑوسی شاعر، ابھی گزشتہ روز ان کا یوم ولادت رہا، ماشاء اللہ، جیتے رہیے خورشید بھارتی صاحب، پڑوسی شاعر مرزا پور سے ہمارے ساتھ ہیں، محبت خورشید صاحب، جیتے رہیے، سلامت رہیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کلام سے ضرور نوازا کیجیے، چاہے تفصیلی نہ صحیح، مختصر کلام سے نواز دیجیے، ایک دو اشعار، تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی شرکت جو ہے وہ خالی نہیں ہے، بلکہ کسی کے یہاں جاتے ہیں۔ ویسے تو آپ کا اپنا پروگرام ہے، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا پروگرام ہے، میرا پروگرام نہیں ہے، یہ ہمارا، ہم سب کا پروگرام ہے، ہماری کیا بساط۔ تو تبرک کے ساتھ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے جب بھی شریک ہوتے ہیں، کبھی ایک آدھ بار ایسا ہوا ہوگا کہ وہ خالی آ گئے، ورنہ ہمیشہ اپنی 4 لائنوں سے ضرور نوازتے ہیں۔ تو یہ ہماری شعراء کرام سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں اپنے کلام کے ساتھ، اچھا لگتا ہے، تاکہ یہ پروگرام محفوظ ہو رہے ہیں۔ فیس بک سے اگر آئی ڈی ہیکر اڑا لے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا اور آپ کا یہ پروگرام محفوظ بھی ہو رہا ہے۔ وہاں یوٹیوب پر بھی ہمارا سلسلہ ہے سرفراز عابدی آفیشیل کے نام سے، اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر پروگرام کے اختتام کے بعد جب وہاں شیئر ہوتا ہے یہ پروگرام یوٹیوب پہ، تو اس کا لنک ہر پروگرام کے ساتھ شامل ہے۔ آپ دیکھیے گا گزشتہ پروگرامز میں ہر پروگرام کے کومنٹ میں بھی، اور اس کی جو وہ ہیڈ لائننگز ہوتی ہیں وہاں پر بھی اس کا لنک دیا جاتا ہے۔ تو فیس بک اور یوٹیوب دونوں جگہ پر آپ کو یہ پروگرامز محفوظ ملیں گے۔ عاشق شوقی صاحب شہر کراچی میں مقیم شاعر پروگرام میں شریک ہیں۔ ان کا جو کلام رہا اس میں مقطع رہ گیا تھا، سو اس سے ہم مطلع کے ساتھ مقطع کو جوڑتے ہیں کہ سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے۔ عاشق شوقی صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے، شہر کراچی میں مقیم معروف شاعر، 9 اگست 1969 دنیا میں تشریف لائے۔ چھوٹے بھائی سلامت رہیے۔ ویسے ایسی باتیں کوئی کرتا نہیں ہے کہیں بھی، بھائی اور آپی اور بہن اور بھائی، ہم تو یہاں رشتہ بنا لیتے ہیں، اور ہمارا تو ویسے بھی رشتہ بہت سے لوگوں سے ہے۔ ایک تو قلم قبیلہ ہمارا، چاہے سرحد کے اس پار ہوں یا یہاں ہوں، سرحد کی تو کوئی قید ہی نہیں ہے، شعر و سخن میں ہو، محبت میں ہو، علم و ہنر میں ہو، کوئی سرحد کی قید نہیں ہے۔ تو سب ہمارے بھائی ہیں، اور کچھ ہمارے بچوں کی جگہ پر بھی ہیں۔ تو یہ عاشق شوقی بھائی ہمارے چھوٹے بھائی ہوئے، 1969 میں آئے، ہم 64 میں آئے تھے، ہم 60 برس کے ہو چکے ہیں۔ عاشق بھائی سلامت رہیے۔ شوقی صاحب نے اپنے مقطع سے نوازا، مطلع ہے کہ سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے، سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں میرا کوئی نہیں ہے، سفر ہے ابتدا اگلے سفر کی انتہا کوئی نہیں ہے، میرے گھر کے در و دیوار پر بھی یہ کس نے لکھ دیا کوئی نہیں ہے، میری آنکھیں اسی کی منتظر ہیں، وہ جس سے رابطہ کوئی نہیں ہے، میں ایسے شہر میں نغمہ سرا ہوں جہاں نغمہ سرا کوئی نہیں ہے، دعاؤں کے سہارے چل رہا ہوں، میرے غم کی دوا کوئی نہیں ہے۔ اور مقطع ہے کہ ہے بازار جفا میں بھیڑ شوقی، ہے بازار جفا میں بھیڑ شوقی، خریدار وفا کوئی نہیں ہے بازار جفا میں بھیڑ شوقی، خریدار وفا کوئی نہیں ہے، سرے شہر وفا کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤں میرا کوئی نہیں ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب عاشق شوقی صاحب، جیتے رہیے عاشق شوقی صاحب۔ شہر کراچی میں مقیم ہمارے معروف شاعر، کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کیا گیا، اور شعراء کرام کو ہمیشہ کی طرح آج بھی دعوت ہے، دعوت عام ہے کہ آپ اپنے کلام سے نوازیے۔ آپ کا اپنا قلم قبیلے کا سرفراز عابدی، نہ صرف ہم تنہا اہل قلم ہیں، ہمارے گھر میں ماشاءاللہ 4 بچے بھی ہمارے شاعر ہیں، جانتے ہیں ہمارے بعض اہل قلم تو جانتے ہیں
کہ ہمارے بڑے فرزند ابراہیم شوبی کے نام سے لکھتے ہیں، ان سے چھوٹے دلاور عباس عابدی کے نام سے، ان سے چھوٹے یوسف عابدی کے نام سے، اور جو چوتھے پانچویں شاعر ہیں ہمارے گھر کے وہ حیدر عابدی ہیں، وہ ذرا ابھی بالکل نئے نئے ابھر رہے ہیں ابھی۔ باقی بچے ہمارے محافل میں جاتے ہیں، ہم نے جانا ترک کر دیا ہے بعض وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں اور بہت سی دیگر وجوہات ہیں، ان وجوہات پر روشنی ڈالتے آئے ہیں، پھر آئندہ بھی ڈالیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت سے اہل قلم اور سجیلے بھی جڑ گئے ہیں، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں عاشق شوقی صاحب کے مزید کلام کی جانب۔ اس وقت تک آپ اپنے کلام سے کچھ انتخاب بھیجنا چاہیں تو بھیجیے۔ خوش آمدید۔ عاشق شوقی صاحب کا ذکر خیر ہے۔ ایک کلپ آپ نے سماعت فرمایا عاشق شوقی صاحب کا، کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں، اور اب ان کا دیکھتے ہیں جیسے ہی کوئی کلام اور ملتا ہے تو وہ پیش کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے 11:16۔ ہمارے عہد کے 3 شعراء کرام، 2 پاکستانی شعراء کرام ہیں اور ایک پڑوسی مزاگو شاعر ہیں، ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب کا بھی یوم ولادت ہے، ان کے بھی کلام پیش کریں گے جی انشاءاللہ۔ عاشق شوقی صاحب، اچھا بعض اشعار میں ہم بعض اوقات کچھ وجوہات کی بنا پر ایک آدھ لفظ تبدیل کر دیتے ہیں، وہ ہمارا مزاج نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنا کچھ، اس لیے کبھی کبھی کوئی ایک لفظ ہم تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے لیے بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ عاشق شوقی صاحب کا کلام ہے، فرماتے ہیں کہ محبت کا مزہ جذبوں میں دیکھو، محبت کا مزہ جذبوں میں دیکھو، حلاوت عشق کی سجدوں میں دیکھو، محبت کا مزہ جذبوں میں دیکھو، حلاوت عشق کی سجدوں میں دیکھو، جو نظارہ کبھی دیکھا نہیں تھا، جو نظارہ کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ نظارہ میری آنکھوں میں دیکھو، کبھی تعبیر کی خواہش نہ کرنا، کبھی تعبیر کی خواہش نہ کرنا، مجھے تم جس گھڑی خوابوں میں دیکھو، یہ بازار جنوں میں کون آیا، یہ بازار جنوں میں کون آیا، ہے ہلچل سی خریداروں میں دیکھو، اور گلے ان کو لگانا بھی ہے نیکی، گلے ان کو لگانا بھی ہے نیکی، اگر بوئے وفا غیروں میں دیکھو، کہانی تو کہانی ہی رہے گی، کہانی تو کہانی ہی رہے گی، حقیقت کو نہ افسانوں میں دیکھو، میں عہد نو کا باشندہ ہوں لیکن، میں عہد نو کا باشندہ ہوں لیکن، مجھے گزرے ہوئے لمحوں میں دیکھو۔ اور مقطع میں جناب عاشق شوقی صاحب فرماتے ہیں کہ بچانا خود کو شوقی برہمی سے، بچانا خود کو شوقی برہمی سے، اگر تلخی کبھی لہجوں میں دیکھو، محبت کا مزہ جذبوں میں دیکھو، حلاوت عشق کی سجدوں میں دیکھو، جو نظارہ کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ نظارہ میری آنکھوں میں دیکھو، کبھی تعبیر کی خواہش نہ کرنا، مجھے تم جس گھڑی خوابوں میں دیکھو، یہ بازار جنوں میں کون آیا، ہے ہلچل سی خریداروں میں دیکھو، اور گلے ان کو لگانا بھی ہے نیکی، اگر بوئے وفا غیروں میں دیکھو، کہانی تو کہانی ہی رہے گی، حقیقت کو نہ افسانوں میں دیکھو، میں عہد نو کا باشندہ ہوں لیکن، مجھے گزرے ہوئے لمحوں میں دیکھو، بچانا خود کو شوقی برہمی سے، بچانا خود کو شوقی برہمی سے، اگر تلخی کبھی لہجوں میں دیکھو،
محبت کا مزہ جذبوں میں دیکھو، حلاوت عشق کی سجدوں میں دیکھو، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب عاشق شوقی صاحب، شہر کراچی میں مقیم عاشق شوقی صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، پروگرام میں شریک ہیں۔ خوش آمدید، آپ احباب کو بھی جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ راشد بھائی جیتے رہیے۔ اچھا، راشد بھائی ہمارے ٹریفک پولیس کے سجلی آفیسر ہیں، اور آج کل کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، تو اچھا ہوا راشد بھائی نے یاد دلا دیا کہ ٹریفک پولیس کے حوالے سے جو ہم پروموز چلاتے ہیں، محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی، محبت ہے۔ راشد بھائی ہمارے ٹریفک پولیس آفیسر ہیں ماشاءاللہ، اور اس حوالے سے ہمارے آپ کے اس پروگرام میں ٹریفک کے حوالے سے بھی گفتگو بھی ہوتی ہے، پروموز بھی چلتے ہیں، اور کبھی کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، تو راشد بھائی نے توجہ مبذول کروا دی اپنے ہونے کا احساس دلا کر کہ یہ ٹریفک پولیس کے حوالے سے آج ابھی تک کوئی پرومو نہیں چلایا ہم نے، تو لیجئے جی۔ کلام جاری ہیں عاشق شوقی صاحب کے، اور ساتھ ساتھ پاپولر میرٹھی صاحب کے کلام کی جانب بھی پیش قدمی ہوگی، تو سماعت فرمائیے۔ راشد بھائی کی آمد پر اچھا یاد دلایا راشد بھائی نے کہ ٹریفک کے حوالے سے تو آج گفتگو رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ٹریفک پرومو دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے، آپ چاہے شہر کراچی میں ہیں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، ٹریفک سے اور سڑک سے پیدل چلنے والوں کا بھی واسطہ پڑتا ہے، اور گاڑیاں چلانے والوں کا بھی۔ سو ہمارے سندھی پروگرام پیش کرتے رہے نور محمد خاص خیلی صاحب، ریڈیو پاکستان کے بہت اچھے پریزنٹر رہے، پھر سندھ پولیس FM پہ بھی آئے، تو پہلا پرومو ان کی آواز میں۔ گاڑی جی پوئیں اسکرین کی مختلف رکاوٹن مثلاً برتن، سجاوٹ جی شین ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो। सफ़र जे दौरान पोइ स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। उन तमाम ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो के लिए जो लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ चलाते हैं। पाकिस्तान में सन 1947 से लेकर अब तक तकरीबन 1,50,000 जानें ट्रैफिक हादसात में ज़ाया हुई। हमारे चंद असासे जिनको हमने माजी करीब में ट्रैफिक हादसात में खो दिया। पिछड़ों को कैसे मिलाओगे इन चलते पहियों के नीचे। देखो तो खून के हैं छींटे, क्या तुमको ये एहसास नहीं, या सोच तुम्हारे पास नहीं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हम अपने मुस्तकबिल को ट्रैफिक हादसात से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। अब तुम बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अब तुम रुकने, आहिस्ता होने, मुड़ने और लेन बदलने से पहले इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करती हो। अपने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के उसूलों से रोशनास कराएं। मूसा भाई, क्या बाइक पे बाहर जा रहे हैं? क्यों, क्या कुछ मंगवाना है? नहीं भाई, आप ये हेलमेट भूल के जा रहे थे। जीती रहो बहना, अच्छा किया हेलमेट याद दिला दिया, वरना की गुंजाइश ही न रहे, न चालान, न सर पे चोट लगने का खतरा, और सफर भी महफूज। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। सड़क अबूर करने के 6 रहनुमा उसूल। नंबर 1, पहले एक महफूज जगह देखिए और रुक जाइए। नंबर 2, अगर फुटपाथ हो तो उसके किनारे रुक जाइए। नंबर 3, सड़क के दाएं बाएं जानिब देखिए और गाड़ियों की आवाज़ सुनिए। नंबर 4, अगर गाड़ियां आ रही हों तो पहले उनको गुजर जाने दीजिए और फिर इधर उधर देखिए। नंबर 5, अगर आने वाली गाड़ी करीब ना हो तो हमेशा सड़क सीधी पार कीजिए। नंबर 6,
जब आप सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ियों को देखिए और इनकी आवाज सुनिए। आगही के सफर में हमारा साथ दीजिए। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। मोटरसाइकिल पर सफर करने वाली तमाम खवातीन महफूज सफर के लिए हमेशा अपने मलबूसात समेट कर एहतियात से बैठें। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। पैदल चलने वाले और सड़क पार करने वाले बच्चे, बूढ़े और खवातीन के हुकूक का ख्याल रखें। सड़क अबूर करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग या बालाई गुजरगाह का इस्तेमाल करें। जरा सोचिए, गलत ड्राइविंग पर लोग आपके बारे में क्या तासरात रखते हैं। तेज रफ्तारी किसी बड़े हादसे का पेश खेमा हो सकती है, एहतियात करें। राशिद भाई बहुत शुक्रिया। राशिद भाई हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी हमारे साथ हैं, और जो ख़वातीन और हज़रात 4 व्हील ड्राइव करते हैं यानी 4 पहियों की गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए सीट बेल्ट बांधें, सफर महफूज बनाएं, सीट बेल्ट लगाएं, जिंदगी बचाएं। सीट बेल्ट ना बांधना कानूनन जुर्म है। This public service message was brought to you by Sindh Police. दौरान सफर मोबाइल फोन से कॉल करने और सुनने से गुरेज करें। अगर कॉल करना या सुनना इंतहाई जरूरी हो तो अपनी गाड़ी को सड़क के इंतहाई बाईं जानिब खड़ा करके बात करें, और इस दौरान गाड़ी की हैजर्ड लाइट्स ऑन रखें। हमेशा इंतहाई तवज्जो और यकसुई से गाड़ी चलाएं। ये है सिंध पुलिस की आवाज। सिग्नल का एहतराम करें। कुछ मिनट का इंतजार हमेशा के पछतावे से बेहतर है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। बेगम शायरी सच बोलती है। सरफराज आबिदी के साथ। ट्रैफिक के हवाले से सामीन इकराम आपने प्रोमोज समाअत फरमाए, क्योंकि ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। लिहाजा हम सबको, चाहे हम दुनिया के किसी शहर, किसी कस्बे, किसी गांव, किसी शहर में हों, ट्रैफिक के हवाले से हमेशा मोहतात रहिए और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल कीजिए। अपनी और दूसरों की जानों को महफूज बनाइए। राशिद भाई बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। राशिद हुसैन साहब ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हमारे साथ हैं, आप भी हैं। अपने होने का जो अहबाब एहसास दिला रहे हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया, सलामत रहिए। आशिक शौकी साहब हमारे अहद के पाकिस्तानी शायर शरीक हैं, माशाअल्लाह प्रोग्राम में शरीक हैं और अपने कलाम से भी नवाजा। आज इनका यौम विलादत है, जीते रहिए। आज हमारे एक और पड़ोसी शायर का भी यौम विलादत है, जो पाकिस्तान आलमी मुशायरों में यहाँ तशरीफ़ लाते रहे। डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब मिज़ा गो शायर हैं। इनके कलाम की जानिब बढ़ने से कबल आशिक शौकी साहब आशिक शौकी साहब फरमाते हैं कि मुझे घर पर कभी मिलते नहीं हो, मुझे घर पर कभी मिलते नहीं हो, मियाँ हद हो गई आवारगी की, क्या कहने। मुझे घर पर कभी मिलते नहीं हो, मियाँ हद हो गई आवारगी की। शायरी सच बोलती है, क्या कहने आशिक शौकी साहब। आशिक शौकी साहब फरमाते हैं कि पहले जैसी वो सरखुशी न रही, पहले जैसी वो सरखुशी न रही, ज़िंदगी में भी ज़िंदगी न रही। पहले जैसी वो सरखुशी न रही, ज़िंदगी में भी ज़िंदगी न रही। यूँ लगा जैसे बुझ गए चेहरे, यूँ लगा जैसे बुझ गए चेहरे,
محفلوں میں وہ دلکشی نہ رہی، جو میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جو میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اب تو اس سے بھی دوستی نہ رہی، پہلے جیسی وہ سرخوشی نہ رہی، زندگی میں بھی زندگی نہ رہی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عاشق شوقی صاحب کے یہ اشعار پیش کیے گئے۔ گیارہ بج کر 30 پاکستان کا معیاری وقت 9 اگست وقت ہوا ہے 11:30 اور پڑوس میں جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا اور ہمارا فرق ہے، جہاں سے خورشید بھائی شریک ہیں۔ اور آپ کہاں ہیں؟ آ جائیے، چپکے چپکے سامنے آ جائیے۔ خوش آمدید۔ جی جی آپ ڈاکٹر صاحب۔ گیارہ بج کر 31 سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ عاشق شوقی صاحب جن کا یوم ولادت ہے، انہوں نے پروگرام میں شرکت فرمائی، آپ بھی شریک ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ عاشق شوقی صاحب اور تمام شورا کرام جو شریک ہیں، ان سے گزارش ہے آپ اپنے کلام سے نوازیے۔ ہم بڑھتے ہیں پھر ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب کا بھی آج 9 اگست کو یوم ولادت ہے، تو تاریخ تبدیل ہونے سے قبل ہی ہم چاہیں گے کہ ان کا بھی ذکر خیر ہو اور ان کے بھی کلام پیش کیے جائیں۔ یہ تاریخ کا رواج ہم نے نکالا ہے کہ جس تاریخ کو جن صاحب رفتگاں کی برسی ہے ان کا ذکر کر دیا جائے یا قبل از وقت کر دیا جائے، اور جن کا یوم ولادت کا سلسلہ ہے اس موقع پر ہماری جانب سے ایک یہ تحفہ ہوتا ہے۔ تو عاشق صاحب شوقی صاحب بہت شکریہ آپ کی شرکت کا، اور کلام سے نوازنے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ویسے ہم نے اپنے طور پر جو ہمیں مل سکے کلام آپ کے وہ شامل کیے، اور آپ اپنی وال پہ بہت کم شیئرنگ فرماتے ہیں، تو کیا کیجیے۔ میری آنکھیں اسی کی منتظر ہیں، عاشق شوقی صاحب فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اسی کی منتظر ہیں، وہ جس سے رابطہ کوئی نہیں ہے۔ میری آنکھیں اسی کی منتظر ہیں، وہ جس سے رابطہ کوئی نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، عاشق شوقی صاحب۔ اچھا، پہلے شوقی لکھتے تھے، اب یہ شوقی ہو گئے ہیں۔ یہ بہرحال آپ کی اپنی، سن 2020 میں آپ شوقی لکھتے تھے اور اب شوقی، شوکت والا شوقی ہو گیا ہے، پہلے جو ہے وہ شوق والا شوقی سامنے آ رہا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دوستوں نے کوئی مشورہ دیا ہوگا شاید آپ کو۔ چلیں خیر ہے، جیتے رہیے عاشق شوقی صاحب۔ 11:34 وقت کی رفتار انتہائی تیز ہے، اور جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ تیز رفتاری سے گریز فرمائیے گا، کیونکہ یہ آپ کی اور دوسروں کی جانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ تیز رفتاری سے گریز کیا جائے۔ وقت کی رفتار کے ساتھ نہیں چلنا ہے، بلکہ جو رفتار مقررہ رفتار ہے 40، 50، 60، اس سے اوپر تو پھر حد رفتار کراس ہو جاتی ہے اور حادثات رونما ہوتے ہیں، بالخصوص جب سڑکیں خالی ہوں۔ سامعین اکرام جی، خالی سڑک دیکھتے ہیں کہ ٹریفک زیادہ نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اور یہی وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب
ہم خالی سڑک دیکھ کر اپنی سپیڈ بڑھا لیتے ہیں اور ایسے میں اچانک کہیں سے کوئی انسان یا مویشی یا کوئی گاڑی دائیں بائیں سے سامنے آتا ہے اور انتہائی خطرناک حادثات رونما ہوتے ہیں۔ تو خالی سڑک دیکھ کر اسپیڈ بڑھانے کی ہرگز جذبات میں آ کر اسپیڈ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ خالی سڑک ہے تو کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اچانک حادثے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ناگہانی ہو جاتا ہے، تو اس میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب ٹریفک کا فلو ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو اس میں تو آپ گاڑی کی رفتار ظاہر ہے بڑھا ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس میں حادثات اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں جتنا خالی سڑک دیکھ کر لوگ اسپیڈ بڑھاتے ہیں اپنی، اس میں زیادہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ سو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ ہیلمٹ نہیں لگا رہے ہیں، اور ہیلمٹ صرف اور صرف چالان سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی جو سر کی گہری چوٹ ہے اس سے بچانے کے لیے یہ قانون وضع کیا گیا ہے کہ آپ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کیجیے۔ ابھی کئی اموات واقع ہوئی ہیں ہیلمٹ نہ لگانے کی وجہ سے، سر کی گہری چوٹ سے بندہ فوت ہو جاتا ہے موقع پر بھی یا اسپتال جاتے جاتے۔ تو سر کو گہری چوٹ سے بچانا ہے، باقی جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے خدا نہ کردہ، یا کوئی خراشیں یا چوٹ آ جائے، زخم آ جائے، وہ سب ٹانکے لگ جاتے ہیں، ہڈی بھی جڑ جاتی ہے، لیکن سر کی گہری چوٹ لے جاتی ہے فوری طور پر انسان کو۔ تو احتیاط برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے زمان میں رکھے۔ بڑھتے ہیں ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب کے کلام کی جانب۔ اور آپ کی جانب بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے کچھ احباب مزید۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آ گئے، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے، اور ہمارے سابق سجیلی آفیسر الف خان آفریدی صاحب راولپنڈی سے۔ الف خان آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم پاکستان، اور اس کا جواب بھی یہی ہے السلام علیکم پاکستان۔ الف خان آفریدی صاحب راولپنڈی سے ڈریپ ایریگیشن کا کاروبار کر رہے ہیں، سندھ پولیس سے فارغ التحصیل، اور اب ماشاءاللہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ آبپاشی والوں کے لیے، کسانوں کے لیے، زراعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ڈریپ سسٹم بنایا گیا ہے، اور یہ سسٹم صرف اس لیے ہے کہ پانی کی بچت ہو سکے، پانی ضائع نہ ہو۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے ہمارے افسانہ نگار اور شاعر ہمیشہ کی طرح آج بھی تبرک کے ساتھ شریک ہیں۔ تمام حضرات کو میرا آداب۔ ڈاکٹر صاحب تمام کی جانب سے جیتے رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے شریک ہیں، فرماتے ہیں کبھی کبھی وہ کسی راستے میں ملتے ہیں، کبھی کبھی وہ کسی راستے میں ملتے ہیں، نگاہیں پھیر کے اب اجنبی سا چلتے ہیں، کبھی کبھی وہ کسی راستے میں ملتے ہیں، نگاہیں پھیر کے اب اجنبی سا چلتے ہیں۔ امیر تم ہو تو بندہ بھی ایک شاعر ہے، کیا کہنے، امیر تم ہو تو بندہ بھی ایک شاعر ہے، ادب سے بات کرو مجھ سے آدمی کی طرح، کیا کہنے۔ امیر تم ہو تو بندہ بھی ایک شاعر ہے، ادب سے بات کرو مجھ سے آدمی کی طرح، کیا کہنے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے ہمارے افسانہ نگار اور پڑوسی شاعر۔ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے سر۔ الف خان آفریدی صاحب ڈیرہ منانا، یو جہان منانا ستاسو، اللہ دے ملشا، ڈیرہ منانا، سنگئی جوڑ تگڑے، بہت شکریہ، کیا بات ہے آپ کی۔ جیتے رہیں جملہ احباب، سلامت رہیے۔ 11:38 اور قبل اس کے کہ ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب کا 9 اگست ان کا بھی یوم ولادت ہے، اور یہ تاریخ گزر جائے تو ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب یہاں پاکستان بھی عالمی مشاعروں میں تشریف لاتے رہیں، سو ان کے کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں، ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ قاری فیض رسول صاحب شرکت فرمائی، فرما رہے ہیں کہ تمام کو قاری فیض رسول کی جانب سے محبت بھرا سلام۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے قاری فیض رسول صاحب، سلامت رہیے، ماشاءاللہ محبت آپ کی۔ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ قاری فیض رسول صاحب بھی شریک ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اب ان لوگ جو ہمارے جو ثناخواں ہیں اور ثناگو ہوں یا ثناخواں ہوں، ان سے بھی ہمارا خاص لگاؤ اس حوالے سے کہ ہم بھی حمد و نعت کہتے ہیں
کہتے آئے ہیں، اس حوالے سے ہمارا ثنا خانوں سے بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے پاپولر میرٹھی صاحب کو سنتے ہیں۔ پڑوسی شاعر ہیں ماشاءاللہ، میرٹھ میں ہوتے ہیں، آج ان کا بھی یوم ولادت ہے، ان کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، خاندانی نام وغیرہ۔ تو یہ عالمی مشاعرے میں یہاں پاکستان بھی تشریف لاتے رہے ہیں اور ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ ان کی مزاحیہ شاعری ہے، مزاح طنز و مزاح کے حوالے سے مشہور ہیں جناب ڈاکٹر پاپولر میرٹھی۔ یہ خاندانی نام نہیں ہے ان کا۔ آگاہ کرتے ہیں، پہلے سماعت فرما لیجیے کلام شاعر بدوان شاعر، زعفرانی کلام، نمکین کلام، یعنی مزاحیہ کلام۔ سماعت فرمائیے پاپولر میرٹھی صاحب۔ دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا۔ اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پچھتائے ہم، 3 دن کے بعد لندن کا ولیمہ ہو گیا۔ اور کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ کیا کہنے، کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ کیا اور رہا کرتا ہے کھٹکا، جانے کیا انجام ہو جائے، خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے۔ محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ کیا کہنے پاپولر میرٹھی صاحب۔ رہا کرتا ہے کھٹکا، جانے کیا انجام ہو جائے، خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے۔ محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ حالانکہ تو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی، حالانکہ تو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی، پھر بھی ہے تجھ پہ کتنا مجھے اعتبار، دیکھ خود وہاں رہا ہوں قبر ابھی سے تیرے لیے، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، پاپولر میرٹھی صاحب۔ حالانکہ تو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی، پھر بھی ہے تجھ پہ کتنا مجھے اعتبار، دیکھ اور خودوا رہا ہوں قبر ابھی سے تیرے لیے، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ اور یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی، تھک چکے ہوں گر گناہوں سے تو اندر آئیے۔ یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی، تھک چکے ہوں گر گناہوں سے تو اندر آئیے، اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا، اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے۔ کیا کہنے ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب۔ یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی، تھک چکے ہوں گر گناہوں سے تو اندر آئیے، اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا، اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے۔ اور میک اپ کی کر چکی ہو نمائش ادھر ادھر، اب تو نقاب چاند سے مکھڑے پہ ڈال لو، بے پردہ دیکھ لینا محلے کا کوئی شخص، اب گھر قریب آگے برقع نکال لو۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، میک اپ کی کر چکی ہو نمائش ادھر ادھر، اب تو نقاب چاند سے مکھڑے پہ ڈال لو، بے پردہ دیکھ لینا محلے کا کوئی شخص، اب گھر قریب آ گیا برقع نکال لو۔ اور دیکھیں کہ تدبیر کا کھوٹا ہے، مقدر سے لڑا ہے، دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے، خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے۔ تدبیر کا کھوٹا ہے، مقدر سے لڑا ہے، دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے، خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے۔ اور بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کیا کہنے بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی،
बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। और खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं। मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है, तेरे घर में मुशायरा कर दूं। वाह, खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं। मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है, तेरे घर में मुशायरा कर। सामीन इकराम, आपने समाअत फरमाया पड़ोसी मिजाह गो शायर जनाब पॉपुलर मीरठी। ये इनका कलमी नाम है, पॉपुलर मीरठी। इनका ख़ानदानी नाम है सैयद एजाज़ुद्दीन शाह इब्ने सैयद निज़ामुद्दीन शाह साहब। कलमी नाम पॉपुलर मीरठी। 9 अगस्त आज ही की तारीख़ 1956 मीरठ में पैदा हुए। आपकी बहुत सी तसानीफ़ हैं जिसमें हंस कर गुजार दे और इंतखाब कलाम बूम, मरहूम शुअरा का तज़किरा, नवाए रफ्ता और दीगर मजमूआजात के खालिक शायर जनाब पॉपुलर मीरठी साहब सैयद एजाज़ुद्दीन शाह वल्दियत सैयद निज़ामुद्दीन शाह और पॉपुलर मीरठी के नाम से मशहूर हैं, जिन्हें आपने कलाम शायर बज़बान शायर की सूरत में समाअत फरमाया। जनाब पॉपुलर मीरठी साहब सैयद एजाज़ुद्दीन पॉपुलर मीरठी की मिज़ाहिया शायरी ने उनके अपने मुल्क और बैरून ममालिक में मुशायरों में बहुत धूम मचा रखी है। अपने तखल्लुस की तरह वो वाकई बेहद पॉपुलर हैं, यानी मशहूर हैं। 9 अगस्त 1956 मीरठ के एक इल्म दोस्त घराने में पैदा हुए और सैकड़ों मकामात पर होने वाले बड़े बड़े मुशायरों के अलावा आप यहाँ पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए और मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, अमरीका और दीगर ममालिक में होने वाले शेरी इज्तिमात में कहकहों की बारिश कर चुके हैं। हंस कर गुजार दे और डबल रोल इनके मिज़ाहिया शायरी के मजमुआ मंज़र आम पर आ चुके हैं माशाअल्लाह। जनाब पॉपुलर मीरठी साहब, इनका भी आज यौम विलादत है और ये पड़ोसी शायर हैं, मीरठ में होते हैं। फरमाते हैं कि अर्ज़े हुनर पर दाद की सौगात चाहिए, अर्ज़े हुनर पर दाद की सौगात चाहिए, इस बात के लिए मुझे एक रात चाहिए। कर लो तुम अपने घर पर किसी दिन मुशायरा, कर लो तुम अपने घर पर किसी दिन मुशायरा, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। क्या कहने डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब, सलामत रहें। आज पड़ोसी शायर जनाब पॉपुलर मीरठी साहब का भी यौम विलादत है। शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, पॉपुलर मीरठी साहब फरमाते हैं शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती। शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नज़र नहीं आती। क्या कहने डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब के। बेवफाओं को भी पाबंद वफ़ा कहते हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं पॉपुलर मीरठी साहब कि बेवफाओं को भी पाबंद वफ़ा कहते हैं, सादा दिल होता है जो उसको गधा कहते हैं। बेवफाओं को भी पाबंद वफ़ा कहते हैं, सादा दिल होता है जो उसको गधा कहते हैं। आप तनकीद का हरगिज़ न करें कोई ख़याल, आप तनकीद का हरगिज़ न करें कोई ख़याल, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब 9 अगस्त आज इनका भी यौम विलादत है। फरमाया कि इधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगियार बैठे हैं, इधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगियार बैठे हैं, जो हम इस पार बैठे हैं तो वो उस पार बैठे हैं। ज़रा भी उनको जब छेड़ा तो वो गुस्से में ये बोले, ज़रा भी उनको जब छेड़ा तो वो गुस्से में ये बोले, तुझे
अटखेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। क्या कहने डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब मीरठ में मुकीम पड़ोसी शायर हैं, मिजागो शायर, ख़ानदानी नाम सैयद एजाज़ुद्दीन शाह इब्न सैयद निज़ामुद्दीन शाह अलमारूफ पॉपुलर मीरठी। फरमाया कि मियाँ छुट्टन बने दूल्हा सितारा हो तो ऐसा हो, मियाँ छुट्टन बने दूल्हा सितारा हो तो ऐसा हो, बंधा है क्या हसीं सेहरा नज़ारा हो तो ऐसा हो, जो उनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, जो उनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी कुंवारा हो तो ऐसा हो। ज़ाफ़रानी नमकीन शायरी के खालिक शायर पॉपुलर मीरठी साहब फरमाते हैं, ये तो मैं मान रहा हूँ मेरे प्यारे शायर, ये तो मैं मान रहा हूँ मेरे प्यारे शायर, तेरी शोहरत कभी लंदन कभी जापान में है। ये तो मैं मान रहा हूँ मेरे प्यारे शायर, तेरी शोहरत कभी लंदन कभी जापान में है। अरे कुछ तो चोरी के भी आदाब हुआ करते हैं, कुछ तो चोरी के भी आदाब हुआ करते हैं। अरे ये तेरा शेर तो गालिब के भी दीवान में है। क्या कहने जनाब पॉपुलर मीरठी साहब, वाह वाह। एक जगह और फरमाया कि कभी मेरी साड़ी लिया करो कभी अपनी लुंगी लिया करो, कभी मेरी साड़ी लिया करो कभी अपनी लुंगी लिया करो, जो मुशायरा से रक़्म मिले उसे जेब में न रखा करो। कहा मेरी बीवी ने देख कर मुझे शायरात के दरमियाँ, कहा मेरी बीवी ने देख कर मुझे शायरात के दरमियाँ, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। क्या कहने डॉक्टर बशीर बदर साहब का ये मिसरा है, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। इस पर गिरा लगाई डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब ने, कभी मेरी साड़ी लिया करो कभी अपनी लुंगी लिया करो, जो मुशायरे से रक़्म मिले उसे जेब में न रखा करो। कहा मेरी बीवी ने देखकर मुझे शायरात के दरमियाँ, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब मिजागो शायर हैं, पड़ोसी शायर। आज माशाल्लाह 9 अगस्त इनका भी यौम विलादत है। 1956 मीरठ में पैदा हुए और पाकिस्तान भी आलमी मुशायरों में तशरीफ़ लाते रहे, और यहाँ मुशायरों में जो कुछ आपने नज़रे हाज़रीन व सामीन फरमाया उसी में से ये पेश किया जा रहा है। फरमाया कि तकदीर का खोटा है मुक़द्दर से लड़ा है, तकदीर का खोटा है मुक़द्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। क्या कहने डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब। एक जगह और डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब ने फरमाया कि 4 दिन बाद मेरी तीसरी शादी का है दिन है, ये दावत मेरी ये आपको मंजूर भी है, आप भी आएँ मगर साथ लिफाफा लेकर, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। क्या कहने पॉपुलर मीरठी साहब फरमाते हैं कि शादी की लज्जतों को मैं पहचान तो गया, अरमान दिल में जो था वो अरमान तो गया, आँखों की ताब दांतों की क़ुव्वत सुकून दिल, अब मैं भी जाने वाला हूँ सामान तो गया। क्या कहने जनाब पॉपुलर मीरठी साहब के मुतफ़र्रिक़ अशार पेश खिदमत हैं। फरमाया कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुज़रे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुज़रे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। और एक जगह फरमाया कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना पुराना चल रहा है। क्या कहने जनाब डॉक्टर पॉपुलर मीरठी साहब। फरमाया कि उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों ज़रा
آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، 11:55 اور پروگرام کا 5 منٹ باقی رہ گیا ہے۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ کیا کہنے ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کے یہ آخری چند اشعار پیش کرتے ہیں اور پھر پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ 9 اگست کا اختتام ہوگا، تو 10 اگست کے حوالے سے پاکستانی 2 انتہائی سینئر اور معروف شعراء کرام ہیں، ان کے کلام پیش کرنے کے لیے مقرر حاضری ہوگی ایک وقفے کے بعد، اور ان کے اسماء گرامی ہیں جناب کوثر نقوی صاحب اور جناب عقیل عباس جعفری صاحبان۔ 10 اگست دنیا میں تشریف لانے والے یہ 2 شعراء کرام کے کلام پیش کریں گے۔ اور آج کے اس پروگرام کے آخری شاعر ہیں ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب، پڑوسی شاعر۔ فرمایا کہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال تھا، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال تھا، اتنی سی بات پہ تیرا لڑنا کمال تھا، وہ تیسرے کا شعر تھا جس پر ملی تھی داد، تیرا خیال تھا نہ وہ میرا خیال تھا۔ کیا کہنے ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب۔ ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو سلیقے سے وہ سمجھاتا ہے، اپنی بیوی کو سلیقے سے وہ سمجھاتا ہے، یہ تو سچ ہے کہ جوانی میں مزہ آتا ہے، پیار گھٹ جائے بڑھاپے میں تو حیرت کیسی، پیار گھٹ جائے بڑھاپے میں تو حیرت کیسی، بجلی جاتی ہے تو پانی بھی چلا جاتا ہے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر پاپولر میرٹھی فرماتے ہیں کہ کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کچھ خوبصورتوں کو لبھانے میں رہ گیا، مرغے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب۔ ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب نے فرمایا کہ کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد، کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد، مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد، میں نے دونوں بار ہی تھانے میں لکھوائی رپٹ، میں نے دونوں بار ہی تھانے میں لکھوائی رپٹ، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ کیا کہنے ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب۔ بہت سے کلام ہیں اور پاپولر میرٹھی صاحب خود پاپولر ہیں، تو ہم تو صرف یہ ہے کہ ان کے یوم ولادت کے موقع پر ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاپولر میرٹھی صاحب ڈاکٹر صاحب کا خاندانی نام سید اعجاز الدین شاہ، ولدیت سید نظام الدین شاہ، 9 اگست 1956 میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں عالمی مشاعروں میں شرکت فرماتے رہے۔ سلامت رہیں سر۔ نہ بنگلہ نہ ٹی وی نہ پکچر سنیما، نہ بنگلہ نہ ٹی وی نہ پکچر سنیما، نہ سیونگ اکاؤنٹ نہ جیون کا بیمہ، مجھے ایک رنڈوے کی خواہش پتہ ہے، ولیمہ 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 ولیمہ۔ کیا بات ہے ڈاکٹر پاپولر میرٹھی صاحب۔ دنیا بھر میں مشاعروں میں لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے پاپولر میرٹھی صاحب، آج آپ کا بھی یوم ولادت۔ سلامت رہیں سر۔ اور بس اب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جیتے رہیں جملہ احباب، سلامت رہیں۔ اب ہم اجازت چاہنے سے قبل ایک نظر آپ کی جانب دیکھتے ہیں کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ جملہ احباب کا۔
محترمہ کوکی گل صاحبہ بہت شکریہ. ٹریفک پولیس آفیسر راشد حسین بھائی، سندھ پولیس آفیسر اشتیاق حیدر صاحب، خبیب جان صاحب بہت شکریہ. عبدالحمید تبسم صاحب بہت شکریہ. عبدالحمید تبسم صاحب، ذاکر علی جوکشی صاحب، شفقت انبر صاحب، الف خان آفریدی صاحب، محمد اویس گورچانی صاحب، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، قاری فیض رسول صاحب، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے، اور کولکتہ سے ہی ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب، کراچی سے زارا صنم آپی، اور مرزا پور یو پی سے خورشید بھارتی بھائی، اور ارسلان حفیظ حازم صاحب پنجاب پاکستان سے، اور کراچی سے صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، عاشق شوقی صاحب، پروفیسر محمد علی سوز صاحب، کیا بات ہے. 12 اگست آپ کا بھی یوم ولادت آ رہا ہے ماشاءاللہ. اب ہم 9 اگست کے حوالے سے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. 10 اگست کے پروگرام میں 2 سینئر معروف شاعر شعراء اکرام کوثر نقوی صاحب اور عقیل عباس جعفری صاحبان کا یوم ولادت ہے 10 اگست کو، اور پھر اس کے بعد 10 کے بعد پھر 11 اور 12 کا سلسلہ ہوگا. تو حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، آدھا پونا گھنٹے کا وقفہ ہے. کوثر نقوی صاحب اور عقیل عباس جعفری صاحبان کے کلام لے کر حاضری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ احباب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبان کا بھی بہت شکریہ. جملہ اہل قلم آپ کا بھی بہت شکریہ. پولیس افسران کا بھی بہت شکریہ. سلامت رہیے. تبسم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. قاری صاحب آپ کا بھی بہت 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 شکریہ. سلامت رہیے. اور یہ اچھا عاشق شوقی صاحب نے تو پروگرام میں شرکت بھی فرمائی ماشاءاللہ. آج ان کا یوم ولادت رہا، اور بلکہ اب تو تاریخ تبدیل ہو گئی ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے، آدھے پونے گھنٹے میں کوشش کرتے ہیں 10 اگست کے حوالے سے حاضری ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ممکن ہے کہ 11 اور 12 اگست کو بھی کر سکیں ہم شامل، اگرچہ طبیعت قدر ناساز ہے. بہرحال اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین الہی آمین. اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.